إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي في أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین اور پردہ رشی خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میت کو غسل دینے کا سنت طریقہ، نبوی طریقہ بتلایا گیا. غسل سے ہم فارغ ہو گئے اور سمجھیں کہ ہم نے ایک صاف اور سوکھے ہوئے کپڑے سے میت کو پوچھ دیا ہے اور اسے اس کے سطر کو ڈھک کر بازو میں رکھے ہیں. اس کے بعد اب ہمیں میت کو کفن پہنانا ہے، تو کفن پہنانے کا سنت طریقہ کیا ہے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بتوفیق اللہ تعالی پیش کی جائے گی. سب سے پہلی بات یہ کہ کفن پہنانا یہ فرض ہے. کفن پہنانا یہ فرض ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خر رجل من بعیرہ فوقس فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. رواہ مسلم فی کتاب الحج. اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کتاب الحج کے اندر بیان کیے ہیں. حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ بات واضح کرتے ہیں کہ خر رجل من بعیرہ، ایک آدمی حالت احرام میں تھا اور اپنے سواری پر بیٹھا ہوا تھا تو سواری سے گر گیا. فوقس، اور سواری نے اسے کچل دیا. فمات، اور وہ مر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اغسلوہ بماء وسدر، کہ اسے پانی اور بیری کے پتے سے غسل دو. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْ،
اور اس کو کفناؤ 2 کپڑوں میں، یعنی جو احرام کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسی میں اس کو کفنا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی آرڈر دیا ہے کہ اسے کفناؤ۔ پتہ چلا کہ کفنانا میت کو یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص میت کو نہیں کفناتا ہے تو ایسی صورت میں سبھی لوگ گنہگار ہوں گے، لیکن عوام کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگوں نے کفنا دیا تو تمام لوگوں کے اوپر سے یہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی نہیں کفناتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ میت کو کفنانا یہ فرض ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اُتِیَ بِطَعَامٍ، کہ میرے پاس کھانا لایا گیا، وَكَانَ صَائِمًا، اور وہ روزے کی حالت میں تھے۔ کس حالت میں تھے؟ روزے کی حالت میں تھے۔ کہتے ہیں فقال قتل مصعب بن عمیر، کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ فکفن فی بردۃ، اور اسے ایک ہی دھاری دار چادر میں کفن کیا گیا، کفن پہنایا گیا ایک ہی دھار دار چادر میں۔ مزید کہتے ہیں کہ ان غطی رأسہ بدت رجلہ و ان غطی رجلہ بدا رأسہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک ہی چادر ان کے پاس موجود تھا اور اسی میں اس کو کفن دیا گیا۔ اگر سر کی طرف جو ہے ڈھانکا جاتا تو پیر کھلے ہوئے رہ جاتے، اور اگر پیر کی طرف ڈھکتے تو پھر سر کھلے رہ جاتا، لیکن اسے ایک چادر میں کفنایا گیا۔ اس حدیث مبارکہ سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ میت کو کفنانا یہ ضروری ہے، اس وجہ سے اسے ایک ہی کپڑا صحیح لیکن اسے کفنایا گیا۔ یہاں پر ایک اور چیز معلوم ہوئی، وہ یہ کہ اگر کپڑے چھوٹے پڑ جائیں، چھوٹے ہو جائیں، تو ایسی صورت میں سر کو ڈھکا جائے گا، پہلے سر کو ڈھکا جائے گا، اور اگر پیر کی طرف خالی رہ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اسے دوسری چیزوں کے ذریعے جو ہے ڈھکا جائے گا، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے اذکر گھاس کے ذریعے جو ہے ڈھک دو، اذکر گھاس کے ذریعے ڈھک دو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ میت کو کفنانا یہ ضروری ہے، میت کو کفنانا ضروری ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس 3 کپڑے میسر نہ ہو تو ایک کپڑے میں بھی کفنا سکتے ہیں، اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ میت کو کفنانا ضروری ہے، اور اس کی یہ دونوں دلیلیں ہیں۔ مزید ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ایک ہی کپڑا ہو، اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہو، تو بھی جو ہے اس کو دفنایا جائے گا ایک ہی کپڑے میں صحیح۔ اسی طریقے سے تیسری بات وہ یہ کہ کفن احسن ہونا چاہیے، کفن بہتر ہونا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، ایک مرتبہ خطبہ دیا۔ فذکر رجلا من اصحابہ فقبض، اور اپنے اصحاب میں سے ایک آدمی کا ذکر کیا جو مر چکا تھا، جو مر گیا تھا، انتقال کر گیا، انتقال کر گیا۔ فکفن فی کفن غیر طائل، اور اسے ایسے کفن میں دفنایا گیا جو کامل الستر نہیں تھا، یعنی مکمل باڈی کو ڈھانکنے والا نہیں تھا، ادھورا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو جو دفن کیا گیا فقبر لیلاً، رات کے اندر دفن کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی فزجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھٹکار لگائے، دونوں بات پہ پھٹکار لگائے۔ ایک یہ پہ کہ آپ نے مکمل سطر کو نہیں ڈھپا ہے، یعنی میت کے مکمل سطر ہونا چاہیے، پورا باڈی چھپنا چاہیے، ایسے کپڑے میں دفن نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے میت کا سطر خالی رہ جائے، کھلا رہ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ رات میں دفن کر دیا گیا۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات میں آپ دفن نہ کریں الا ان یضطر انسان الی ذلک، اگر انسان مجبور ہے کہ اسے رات میں دفن کرنا ہی پڑے گا تو ایسی صورت میں وہ دفن کر سکتا ہے رات میں، لیکن بلا وجہ وہ دن میں دفن کر سکتا ہے، لیکن بلا وجہ تاخیر کی جائے اور رات میں وقت رکھا جائے، یہ مناسب نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا کہ بلا وجہ کسی بھی مناسب چیز کی وجہ سے اگر میت کو تاخیر نہ کیا جائے تو ایسی صورت میں رات میں دفن کرنا اور نماز جنازہ پڑھنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہاں انسان مجبور ہے، میت کی حالت بہت خراب ہے یا اسی طریقے سے اور کوئی مسئلہ ہے تو ایسی صورت میں رات میں آدمی دفن کر سکتا ہے، لیکن بلا وجہ تاخیر کر کے رات میں کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کی روایت ہے۔ کتاب الجنائز میں کہا کہ جب تم اپنے بھائی کو کفناؤ فلیحسن کفنہ، تو احسن کفن دو۔ اہل علم نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ احسن اور خوبصورت تکفین یعنی کفنانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میت کا پورا باڈی ڈھک جانا چاہیے، صاف ستھرا کپڑا ہو، میت کا باڈی پوری طرح سے جو ہے ڈھک جانا چاہیے، یہی ہے کامل الستر ہونا چاہیے، یہی جو ہے میت کو کفنانے کی خوبصورتی ہے اور احسن ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ میت کو اچھے کپڑے میں جو ہے کفنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے کن کپڑوں میں ہمیں کفنانا چاہیے، کپڑے کی رنگ کیا ہونی چاہیے، تو ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، یہ سنن ترمذی ابواب الجنائز کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ البسوا من ثيابكم البياض، کہ تم سفید کپڑے پہنا کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ سفید یہ مسلمانوں کا اصل لباس ہے، سفید کپڑا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے کہ آپ کو سفید کپڑا پہننا ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے، تو کہا کیوں؟ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، اس لیے کہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا یہ سفید کپڑا ہوتا ہے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے میت کو، اپنے مردے کو جب کفناؤ تو سفید کپڑے میں ہی جو ہے کفناؤ۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو کفنانے کی جو بات کہی ہے وہ سفید کپڑے میں، اس سے بھی پتہ چلا کہ میت کو کفنانا یہ ضروری ہے، اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ سفید کپڑے میں جو ہے کفنانا چاہیے۔
لیکن یہاں پر ایک بات کو یاد رکھنا ہے، وہ یہ کہ سفید کپڑا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ افضل ہے، بہتر ہے کہ آدمی میت کو جو ہے سفید کپڑا ہی میں جو ہے کفنائے، لیکن یہ واجبات میں سے نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کسی بھی کپڑے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن کپڑے کی نوعیت یہ ہو کہ صاف ستھرا ہو، بہترین ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کامل الستر ہو، تو ایسی صورت میں کسی بھی کپڑے میں جو ہے میت کو کفنایا جا سکتا ہے، لیکن سفید کپڑے کا استعمال کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ کو بھی جو کفنایا گیا وہ سفید کپڑے ہی میں جو ہے کفنایا گیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے کپڑوں میں میت کو کفنانا ہے، کتنے کپڑوں میں جو ہے دفنانا ہے، اس کی بھی بات معلوم کر لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی ثلاثة أثواب یمانیۃ بیض سہولیۃ من کرسف لیس فیہن قمیص ولا امامہ، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر بیان کیے ہیں۔ حدیث کے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفنایا گیا۔ کتنے کپڑوں میں؟ 3 کپڑوں میں، اور وہ کہاں کے تھے؟ یمانی، یمن کے کپڑے تھے، یمنی تھے، بیضن ساتھ ہی ساتھ سفید بھی تھے، سفید کپڑوں میں، اور کیا؟ سہولیت من کرسف، انتہائی زیادہ کاٹن کپڑا تھا، سوتی کپڑا تھا، کاٹن کپڑا تھا۔ تو سوتی، سفید اور یمنی 3 چادروں میں، 3 کپڑوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا۔ مزید آگے کہتے ہیں کہ لیس فیہن قمیص ولا امامہ، اس کپڑے کے اندر اور اس کفن کے اندر نہ تو قمیص تھا اور نہ ہی امامہ تھا، نہ ہی قمیص تھا اور نہ ہی امامہ تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے 2 بات معلوم ہوئی، ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفنایا گیا، دفن دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو کفن دیا گیا، کفنایا گیا، تو اس میں قمیص، کرتا اور امامہ پگڑی نہیں تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے میت کو 3 کپڑوں میں ہی کفنانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر قمیص اور امامہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج اور معاشرے میں کہ قمیص کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے امامہ، ٹوپی کا، پگڑی کا یہ جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی واضح روایت ہے جس میں آپ نے بالکل وضاحت کے ساتھ منع فرمایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 کپڑوں میں کفنایا گیا اس میں قمیص اور امامہ تھا ہی نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس چیز کو اختیار کرتے ہیں اور قمیص امامہ میت کو پہناتے ہیں وہ شریعت کا عمل تو نہیں ہو سکتا ہے، وہ فرمان رسول کے مطابق اس کا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے اعمال سے بچیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہا ہی نہیں ہے، نہ صحابہ کرام کا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ہٹ کر اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو یقیناً وہ قابل تعریف نہیں بلکہ قابل مذمت ہوگا۔ اس لیے ایسے اعمال سے بچنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سماج اور معاشرے میں اگر اس قسم کے رواج پائے جاتے ہیں تو اس کو ختم کرے، لوگوں کو سمجھائیں اور بتلائیں کہ حدیث مبارکہ پڑھیں، حدیث مبارکہ دیکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اتباع رسول کے دعویدار ہے تو حدیث میں دیکھیے کہ خود آپ کو کفنایا جا رہا ہے 3 کپڑوں میں جس میں قمیص اور امامہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم نے کفن کی کیفیت کو دیکھ لیا کہ کفن واجب ہے، کفن کے کپڑے سفید ہونے چاہیے، کتنے کپڑے ہونے چاہیے،
احسن ہونا چاہیے۔ احسن کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ احسن اور خوبصورتی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے مہنگے سے مہنگا جو ہے کفن خرید لے، یہ نہیں ہے، یہ احسن نہیں ہے، بلکہ یہ فضول خرچی میں آئے گا، یہ فضول خرچی میں آئے گا۔ اس لیے زندگی میں جس لیول کے اور جتنے قیمتی کپڑے ہم پہنتے ہیں بس اسی لحاظ سے اسے کفن دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ زندگی میں ہم جو ہے 100 روپیہ میٹر یا اسی طریقے سے 200-300 روپیہ میٹر جو ہے کپڑے پہنتے ہیں، پوری زندگی پہن لیے، اور جب مر جاتے ہیں تو وارثین جو ہے کیا کہتے ہیں 1000 روپیہ میٹر، 800، 500، 1500، یہ نہیں چلے گا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ احسن میں شمار نہیں ہوگا۔ احسن میں بس شمار یہی ہوگا کہ وہ صاف ستھرا ہو اور کامل الستر ہو۔ اسی طریقے سے اب آئیے مزید آگے چلتے ہیں۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ میت کو 3 کپڑوں میں جو ہے کفنانا چاہیے۔ عورت کے لیے کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟ عورت کے لیے کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟ تو اس حوالے سے سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے کتاب الجنائز کی، اس میں ہے کہ ام کلثوم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اس کا انتقال ہوا تو آپ جو ہے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے غسل کے بعد آپ نے 5 کپڑے عورتوں کے حوالے کیے، ایک ازار، دوسرا قمیص، اور تیسرا دوپٹہ، اور جو ہے 2 لفافے لمبی چادر جو ہے آپ نے دیے، یہ کے بعد دیگرے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی وجہ سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرد کے لیے واضح طور پر جو ہے 3 کپڑوں کا حدیث میں آیا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفنایا گیا۔ عورتوں کے لیے کوئی ایسی روایت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ 3 کپڑوں سے زیادہ جو ہے اسے کفنایا گیا۔ تو اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ جو مرد کے لیے حکم ہے وہی عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو، لیکن کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آدمی میت اگر عورت ہو تو اسے بھی 3 کپڑوں میں ہی کفنانا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے جمہور اہل علم اور اکثر اہل علم نے اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر، اور اس کے ایک شواہد بھی ملتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی عورت کو 5 کپڑے دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اصل چیز ہے ستر پوشی کرنا، اور اگر اس پہ کوئی عمل کر لیتا ہے تو اسے غلط نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو اگر اعتدال میانہ روی اختیار کیا جائے تو بات یہی ہوگی کہ اگر کوئی شخص 5 کپڑوں میں عورتوں کو، مرد نہیں عورتوں کو اگر کفناتے ہیں تو جائز کہا جائے گا، حرام، ناجائز اور اسی طریقے سے دوسرے غلط بات کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ کہنا چاہیے کہ کم سے کم یہ افضل نہیں ہے۔ اگر افضلیت پہ عمل کرنا ہے تو پھر جو ہے 3 کپڑوں میں جو ہی جو ہے کیا کہتے ہیں کفنایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو صحیح حدیث ہے، لیکن عورت کے سلسلے میں 5 کپڑوں کا کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی 3 کپڑوں پہ عمل کرے تو بہت بہتر ہے، اور اگر جو ہے 5 کپڑوں میں کفنا دے تو بہت بہتر نہیں، تو کم سے کم بہتر کہا جا سکتا ہے، ناجائز اور حرام اور غلط نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہی اہل علم نے تطبیق دی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اب ہم نے کفن کے ساری کیفیت اور حالت کو دیکھ لیا، میت ہمارا اب ریڈی ہے۔ اس کے بعد اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ جیسے مان لیجئے 3 کپڑوں میں جو ہے کفنانا ہے، تو سب سے آسان طریقہ ہے، لوگ اسے مشکل نہ بنائیں، بہت آسان طریقہ ہے۔ میت کو دیکھ کر اس کی باڈی کیا ہے، جسامت کیا ہے، لمبائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے، اسی اعتبار سے جو ہے کپڑے خریدے جائیں، اسی عرض کا جو ہے کپڑے خرید لیے جائیں، اور کپڑا خرید کر 3 بھاگ کیا جائے، یعنی 3 لمبی لمبی چادریں بنائی جائے، 3 لمبی لمبی چادریں بنائی جائے جو میت کو پورا ڈھک لے، تو 3 چادر سمجھیے ہم نے کاٹ لیا،
3 چادر ہم نے کاٹ لیا۔ اب جو ہے تخت پہ ہو یا جو کوئی اونچائی والی جگہ ہوتی ہے وہاں پر ہمیں اب اس کو پہلے رکھنا ہے۔ تو کیسے کرنا ہے؟ وہ یہ کہ سب سے پہلے ایک ڈور ہوتا ہے نا کمر بند، 3 ڈور لگاتے ہیں، ایک سر کے پاس، ایک کمر اور ایک پیر کے پاس۔ تو ہم پہلے جو ہے وہ ڈوری کو، وہ رسی کو نیچے رکھ دیں گے، رسی کو پورا نیچے رکھ دیں گے۔ رکھنے کے بعد جو ہے اس پہ ہم پہلی چادر کو بچھائیں گے، پھر دوسری کو بچھائیں گے، پھر تیسری کو بچھائیں گے۔ تینوں کو مکمل طریقے سے بچھا لیے۔ تینوں کو بچھانے کے بعد بہت آسان ہے، تینوں کو مکمل طریقے سے بچھا لیے، اس میں کوئی کٹنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بلکہ سیدھا سیدھا لمبا 3 چادریں ہیں۔ اس کے بعد جب یہ ریڈی ہو گیا تو اب میت بھی ہمارا ادھر سے ریڈی ہے۔ اب ہم میت کو اٹھا کر اس پہ رکھیں گے، لیکن یہ بات رکھیں کہ وہ ابھی سطر پوشی ہے اس کا، یعنی اس کے سطر پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، ویسے ہی اٹھا کر اس کپڑے پہ رکھ دیں گے، اس پہ رکھ دیں گے۔ اب رکھنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا اجمرتم المیت فاجمروه ثلاثا، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا اجمرتم المیت فاجمروه ثلاثا، کہ جب تم اپنے میت کو دھونی دو یعنی خوشبو سے معطر کرو تو 3 مرتبہ خوشبو لگاؤ۔ تو کرنا کیا، جو ہم نے پہلے کفن بچھایا ہے تو اس میں ہم نے چاہے کوئی بھی خوشبو ہو، دھونی ہو، عود ہو، یا اسی طریقے سے عطر وغیرہ ہم لوگ لگاتے ہیں تو کپڑے پہ پورا مل دینا ہے، کپڑے پہ مل دینا ہے۔ یہ ایک ہو گیا سمجھیے، اور اس میں بخالت نہیں کرنی ہے اور ٹھیک ٹھاک لگا دینا ہے، ٹھیک ٹھاک لگا دینا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد ہم نے میت کو رکھ دیا تو اب میت کے جسم پر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جسم کھول کر نہیں بلکہ سطر پوشی کے ساتھ ہی اس کے جسم پہ مل دینا ہے، عطر کو مل دینا ہے۔ یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ڈھکنا ہے تو ابھی سطر ہی میں ہے۔ اب جو ہے یہ بائیں سائڈ کا جو کپڑا ہے تو اس کپڑے کو پہلے جو ہے کیا کہیں گے، اس کے سینے پر رکھیں گے، یعنی ایسے جب بائیں کپڑے کو نیچے رکھنا ہے، جب ایک یعنی اوپر والا جو سب سے پہلے کپڑا ہے اس کو فولڈ کریں گے، اس کے بعد ادھر داہنے سائڈ کا جو پہلا کپڑا ہوگا اس کو فولڈ کرنا ہے، یعنی اوپر سے مراد وہ کہ جو سب سے اوپر ہو وہ فولڈ کریں گے، یعنی داہنے والا کپڑا اوپر ہونا چاہیے۔ یہ پہلا ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوسرے کپڑے کو، پھر ادھر سے بھی دوسرے کپڑے کو، پھر ادھر سے بھی تیسرے کپڑے کو، اور ادھر سے تیسرے کپڑے کو مکمل طریقے سے ہو گیا۔ یہ جو ڈوری کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب بیچ سے تھوڑا سا باندھ دیں گے تو کفن ادھر ادھر نہیں ہوگا، میت کا باڈی ادھر ادھر نہیں ہوگا، وہ سیف ہو جائے گا۔ سر کو، جو چہرے کو ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہ کہ کبھی کبھی کفنانے کے بعد بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں، چاہے گھر کے افراد ہوں یا کوئی اور ہوں، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دکھلا سکتے ہیں، اور دکھلانے کی روایت پچھلے خطبہ جمعہ میں گزر چکی ہے کہ میت کو دیکھنا یہ جائز اور درست ہے، چہرے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ہم مکمل طریقے سے ہو گئے تو اس کے بعد پھر جو ہے ہم عطر لگا دیں، اوپر سے پھر عطر لگائیں۔ یہ 3 مرتبہ ہو گیا، 3 مرتبہ دھونی دے دیں۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ میت کا کفن جو ہے تیار ہو گیا، اس کو ہم نے کفنا دیا مکمل طریقے سے۔ اب آئیے یہاں پہ کچھ باتوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ، کل ہم نے ایک ویڈیو دیکھا، اب پتہ نہیں کس مسلک کا تھا، وہ یہی طریقہ بتلا رہا تھا۔ تو یہ طریقہ بتلانے کے بعد جب کفنانے لگے تو کہا کہ سینہ پہ ابھی روکو، سینہ پہ وہ کہتے ہیں کہ روشنائی سے نہیں، قلم سے نہیں، بلکہ شہادت کے انگلی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھو۔ ایسی کہہ رہا تھا کہ ایسی ہی لا الہ الا اللہ لکھنا ہے، بس یہ شہادت کے انگلی سے، قلم اور روشنائی سے نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ یہ جو بایاں سائڈ ہے جہاں پہ دل ہوتا ہے تو وہاں پر یا رسول اللہ لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ یا رسول اللہ۔ اور اسی طریقے سے اس کے پیشانی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ مزید وہ کہتا ہے کہ یہ سب تو لکھنا ہے کیونکہ یہ چیزیں اسے نجات دلائے گی، یہ برکت والی چیزیں ہیں۔
اور انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے تو ایسی ہی ایک شخص کو لکھ کر جو ہے قبر میں ڈالا گیا تو وہ کہتا ہے کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے جو ہے میں بچ گیا. یہ ساری چیزیں بکواس ہے، توہین ہے. یہ قرآن و حدیث کا توہین ہے، شریعت سے مذاق ہے، کھلواڑ ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشانی سے شہادت کی انگلی سے لکھ دیا جائے ایسے ہی، یا اسی طریقے سے سینے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا رسول اللہ لکھ دیا جائے. مزید کہتا ہے کہ چٹھی وغیرہ میں یا غوث اعظم یا پیر قادر جیلانی یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز لکھ دیا جائے. بہت سارے لوگ جو ہے عہد نامہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے کفن میں رکھ دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے لیے مفید ثابت ہوں گے. یہ بکواس ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. یہ شریعت نے ایسی رہنمائی نہیں کی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کفن پہنانے میں اگر یہ تمام بدعات و خرافات انجام دیے جاتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے، محفوظ رہنا چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے. یہیں پر ایک اور بات وہ یہ کہ جو احرام کے کپڑے ہوتے ہیں اس میں بھی میت کو کفنایا جا سکتا ہے، لیکن تبرک کی نیت سے نہیں کہ اس میں برکت ہوگی اور جو ہے یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ بہتر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں اگر ایسی ہی آپ نے جو ہے کفنا دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن تبرک والی بات نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کفن بھی لیتے جاتے ہیں اور زمزم کے پانی سے دھل لیتے ہیں یا گھر ہی پہ لا کے دھل لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ زمزم کی برکت جو ہے اس میں آ جائے گی. یہ سب بھی بکواس ہے، اس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ہے. اسی طریقے سے کیا زندگی میں اگر کوئی آدمی اپنے کفن کا انتظام کر لے تو کیا یہ درست ہے؟ جی درست تو ہے، لیکن جو ہے مسنون اور مستحب عمل نہیں ہے، جائز ہے کہ آدمی کوئی کپڑا رکھ لے اور وہ یہ کہے کہ مرنے کے بعد جو ہے مجھے اسی کپڑے میں جو ہے کفنانا، تو ایسی صورت میں جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسا کہ اس کے کئی روایات ملتے ہیں اور کئی جو ہے آثار بھی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی میں آدمی کفن کا کپڑا جو ہے رکھ سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں مجھے کفنا دو. اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور بات یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ جو کفنانے کا یعنی کپڑے جو ہوتے ہیں دفن کے، یہ میت کے ترکہ سے استعمال کیا جائے گا. یعنی جو آدمی مرا ہے اگر اس کے پاس مال ہے تو سب سے پہلا کام یہی کیا جائے گا، یعنی اس کے غسل سے لے کر قبر تک جتنے بھی اخراجات ہوں تو اسی کے مال سے جو ہے کیا جائے گا، مکمل کیا جائے گا. اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو اس کے ورثہ ہیں وہ کریں گے. اگر ایسی صورت میں وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر بیت المال سے جو ہے اس کے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے، اور وہ بھی نہیں کر سکتے، اس کے پاس بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں کوئی بھی مسلمان آگے بڑھ کر جو ہے اس کام کو انجام دے سکتا ہے. اس کی فضیلت بھی بہت آئی ہے، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من کفنا ثوبن، کہ اگر کوئی کسی کو کپڑے میں کفناتا ہے تو کساہ اللہ من سندس و استبرق الجنہ، تو اللہ رب العالمین اسے سندس یعنی جنتی لباس پہنائے گا قیامت کے دن، اور جنتی لباس پہنائے گا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے کفن پہنانے کا، کفن دینے کا. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس میں جو ہے وہی طریقے استعمال کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری معلومات میت کو کفنانے کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ. اور اگر مزید کچھ اور باتیں ہوں تو ایک درس رکھا جائے جس میں پریکٹیکل غسل دینے کا یا میت کو کفنانے کا
طریقہ مکمل طور سے بتلایا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔